یہ بات ایک ایسے انسان کی ہے جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے بارے میں سوچا، جس کا نام ابراہ تھا۔ وہ یمن کا گورنر تھا اور وہاں اس نے بے حد خوبصورت چرچ بنائی۔ اتنی خوبصورت چرچ بنانے کے بعد بھی سب مکہ ہی آتے، یہ اسے برداشت نہیں تھا اور طے کر لیا خانہ کعبہ کو ڈیمولیشن کرنے کا۔ اپنی سینا اور ہاتھیوں کے ساتھ نکل پڑا۔ وہ طائف تک پہنچا ہی تھا کہ مکہ میں ایک آدمی کو بھیجا جس نے زبرن لوگوں کا مال لوٹا، جس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابراہ کی دہشت سے مکہ والے ڈر گئے، لیکن وہاں کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ہمت نہیں ہاری، آگے آئے، بات کیے۔ ابراہ نے کہا، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف خانہ کعبہ کو گرانا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ عبد المطلب نے کہا، مجھے میرے 200 اونٹ چاہیے۔ ابراہ نے پوچھا، تمہیں اونٹ کی فکر ہے، اس مقدس گھر کی نہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ یہ سن کر اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر خانہ کعبہ کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی۔ عام الفیل، ایئرز آف ایلیفینٹ، اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابراہ ہاتھی لے کے آیا تھا۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے۔ ابراہ ہاتھی لے کے جیسے ہی آگے بڑھا، ہاتھی آگے نہیں بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا خانہ کعبہ پر۔ پرندوں کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ اور 2 پیر میں۔ پتھر پھینکنے لگے اور ایسے جم کے لگے جیسے بلٹس لگتی ہے۔ طوفان جیسے آیا اور یمن والے مر گئے، بہہ گئے، بچے کچے واپس چلے گئے۔ ابراہ کو بلٹس یعنی پتھر لگی، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا اور اس کی وجہ سے انگلی کاٹنی پڑی۔ یمن جانے پہ انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔